Hi everyone. Today in this video we will talk about ETA, MDCAT test and especially biology. How we prepare biology for ETA or MDCAT test. And about biology, I will give you a certain tips and also I share you one of my friend's story. ہمارے کالج میں ایک ٹاپر تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ایمڈیکیٹ میں بایو کو کس طرح پریپیئر کیا. اس نے بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ میں جب ایف ایس سی سے سیکنڈ ایئر سے فارغ ہوا تو میں نے لیکچر لینا شروع کیا. اس کے بعد میں لیکچر لینے کے بعد میں پریکٹس کرتا اور پریکٹس کرنے کے بعد میں چیپٹر کو تورولی ریڈ کرتا. اسی طرح میں نے ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کیا اور جب دوبارہ میں کرتا تو میں ایک چیپٹر کو پریپیئر کرتا. ایک چیپٹر کو کس طرح؟ سب سے پہلے میں نوٹس کو ریوائز کرتا، اس کے بعد میں پریکٹس ایم سی کیوز کرتا اور اسی طرح پھر میں بک کو چیپٹر کو تورولی ریڈ کرتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بایو کے لیے آپ نے ایم ڈی کے ٹیسٹ کے لیے آپ نے بک کو بار بار ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ جگہ پر کریمنگ ہے تو آپ نے کریمنگ کرنا ہے اور جہاں پر کنسیپٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے کنسیپٹ کو بلڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنگڈم اینیمیلیا جو بایو میں ہیں تو وہ زیادہ مشکل ہیں. تو میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ کنگڈم اینیمیلیا زیادہ مشکل ہیں، لیکن آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 9 کنگڈم ہیں، آپ نے ان 9 کنگڈم کو کسی چارٹ پر لکھنا ہے یا کسی پیج پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو کریکٹرسٹک ہیں، اس کا جو یوزز ہیں اپلیکیشن، اس کا لیونگ سپیشی ہے، اس کا پوسل ہے، اس کا ممبر ہے، ایگزامپل ہے اور اس کا لاروا اسٹیج ہے. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کسی چارٹ پر لکھنا ہے الگ الگ کے اور آپ نے پھر اسی کسی ٹیبل پر رکھنا ہے یا کسی دیوال پر لٹکانا ہے اور بار بار اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کنگڈم اینیمیلیا کو اسی طرح کرنا ہے. کنگڈم اینیمیلیا سے زیادہ تر ایگزامپل آتے ہیں اور لاروا سٹیج آتے ہیں اور جو لیونگ سپیشی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی کبھار آتے ہیں. تو لاروا جو ہیں ان 9 کنگڈم میں 5 لاروا ہیں. میں آپ کو ایگزامپل بتانا چلوں تو وہاں پر ایمپیبین کا جو لاروا ہے وہ ٹیٹ فال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی 4 لاروا ہیں. تو آپ نے ان لاروا کو کریمنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہیں ایگزامپل آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے کہ میں آپ کو مثال دوں. سیلنٹریٹ ہیں، اس کے لیے اس کی ایگزامپل کے لیے آپ نے نیمونکس اس طرح بنانا ہے کہ اوماہا، اوبیلیا، میڈیوسا، ایکٹینیا اینڈ آرولیا اینڈ ہائیڈرا. آپ نے اسی طرح ایگزامپل کو نمونکس کے ذریعے آپ نے ایگزامپل کو یاد کرنا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ جب ہم سیکنڈ ایئر سے فارغ ہو گئے تو ہم یوٹیوب سے تیاری کریں گے. یہ بھی اچھا بات ہے، لیکن یوٹیوب میں زیادہ تر انڈینز لیکچر ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈین لیکچر زیادہ ڈیپتھ میں ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ ڈیپتھ میں ہیں اور اسی طرح وہاں پر این سی آر ٹی ہے، وہاں پر نیٹ ایگزام ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے ایم ڈی کیٹ ہیں یا ایٹا ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح ڈیپتھ میں جانا نہیں ہے اور اتنا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ کو ٹیسٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بار بار بک کو پڑھنا ہے. پریویس ٹیسٹ میں جو ہے لاسٹ ایئر 2022 میں جو تھا وہ بھی پریونشل ہو گیا تھا اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ہے 2023 کا وہ بھی پریونشل بیس ہوگا. تو پریونشل بیس میں آپ کو ایک بک ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے. بایو کے لیے آپ نے ایک نہیں بلکہ تینوں بک کو
پڑھنا ہے، پنجاب اور فیڈرل اور کے پی، اگر کے پی کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے، پنجاب والے بھی اسی طرح کریں۔ تو آپ نے ان تینوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان تینوں کو پڑھیں تو آپ کا کنسیپٹ اور کریمنگ جو ہیں آپ کو ان چیزوں میں وٹ وی سے ان چیزوں کو آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وہاں پر